رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست بلال قریشی. اور جناب آج خیر سے 17واں روزہ ہے اور ماشاءاللہ آج کے دن کے حوالے سے غزوہ بدر کی اگر ہم بات کریں, یقیناً آپ سب اسلامی تاریخ سے واقف ہیں. تو جناب غزوہ بدر کے حوالے سے بہت ہی تفصیل سے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بڑی معزز محترم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں مولانا ظفر اقبال, بہت ہی اعلیٰ ریلیجیس اسکالر ہیں مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. اور جناب ہم آج بات کریں گے پاکستان اور آسٹریلیا کی دوستی کی بھی. دوستی آپ کو پتہ ہے سب سے پیارا رشتہ ہے. کسی بھی رشتے میں جب دوستی آ جاتی ہے نا تو وہ رشتہ ویسے ہی مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے. تو یہ ملکوں قوموں یہ رشتہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو پاکستان اور آسٹریلیا کی فرینڈشپ کے بارے میں جب ہم بات کریں گے, ان کے ریلیشن کے بارے میں بات کریں گے, وی ہیو ود اس مسٹر ارشد نسیم بٹ صاحب. بٹ صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں؟ کیسے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. ویلکم ٹو دی شو آل دا وے فرام آسٹریلیا. یس, کیا بات ہے. تو اسی تے تانوں پنجابی جی کہاں ساتھ بسم اللہ جی آئے ہیں. تھینک یو سر. اور جناب بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے ثاقب رضا قادری صاحب. ثاقب بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں جی ماشاء اللہ. مولانا صاحب میں چاہوں گا آج 17واں روزہ ہے اور غزوہ بدر کی اگر بات کی جائے تو بہت بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال قریشی صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. اور رمضان کریم کا جو آج ہمارے پاس وقت ہے وہ 17واں روزہ ہے, تو یہ خاص اہمیت رکھتا ہے. اس میں اسلام کی تاریخ کے اندر 12 رمضان المبارک سے 17 رمضان المبارک تک جو ہے یہ اسلام کی تاریخ میں حق و باطل کا پہلا معرکہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا. رمضان ہی تھا, صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے میں تھے اور عرب کا صحرا تھا, تپتی ریت تھی. اللہ کا حکم جب آ گیا تو صحابہ کرام نے سر تسلیم خم کیا اور بے سر و سامانی کے عالم میں کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے, اور کسی کے پاس ہتھیار ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل ایسی اس صورتحال میں 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو منافقین نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خبت میں ڈال دیا ہے. کیا یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے جا رہے ہیں جو مسلح ہے, جن کے پاس اسلحہ اور کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ وافر ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. بے شک اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے, اور اس کے پیچھے جو ان کا دوست ہے, جو ان کا مولا ہے, وہ اللہ کریم ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ اللہ کے بھروسے پر جو ہے وہ چل پڑے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو قومی لیول کا قافلہ تھا, وہ 2 ہجری میں انہوں نے سارے مکہ والوں نے پیسے ڈال کے تو ایک تجارتی قافلہ تیار کیا کہ اس کو ملک شام بھیجا جائے, اور وہاں سے یہ کافی سارا ساز و سامان جو ہے وہ لے کر آئے, منافع لے کر آئے. تو اس سے اسلحہ خرید کے تو پھر اہل مدینہ پر چڑھائی کریں. اور یہ درخت ابھی زیادہ طاقتور نہیں ہوا, ابھی یہ پودا ہے, تو اس کا ابھی سے کلا کما کر دیا جائے, بڑھنے نہ دیا جائے, اس کو وہیں سے دبا دیا جائے. تو اس کام کے لیے اہل مکہ میں سے ہر آدمی نے جو ہے ہر گھر نے حصہ ڈالا اس کے اندر. تو قومی لیول کا یہ جو ہے نا قافلہ بن گیا. تو جب وہ واپس آ رہا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نکلیے, صحابہ کرام کو بھی لے جائیے اور اس قافلے کو روک لیجئے کہ جو اسلام کے خلاف استعمال ہوگا. تو اس کے بعد تو یہ اس کے لیے نکلے تھے, لڑنے کے لیے تو باقاعدہ جنگ کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے. اللہ پاک نے کچھ اس طرح کا حساب کتاب کیا کہ قافلے کو نیچے سے گزار دیا اور وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ پاک نے علم جو ہے وہ روک لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, صحابہ کرام کو پتہ نہ چلنے دیا, قافلہ نکل گیا. اور وہ اپنے 950 آدمی جو ابو جہل جو ہے وہ لے کر آیا تھا, وہ اس کے ساتھ مل کر تو وہ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا بدر کے مقام پہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ,
پہلے تو ہم 50 آدمیوں کے لیے آئے تھے، اب 1000 کا لشکر ہے، تو کیا یہیں سے مدینہ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ چلو گے؟ 313 جی 313 افراد، بلکہ میں نے بعض مقامات میں پڑھا ہے کہ 308 رہ گئے تھے۔ اچھا 313 تو وہاں سے چلے تھے، اور 5 لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ان کو مدینہ بھیج دیا کسی ڈیوٹی پہ۔ 308 لوگ رہ گئے تھے، لیکن مشہور چونکہ 313 ہے تو وہی ہم چلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے اٹھ کے تو کہا کہ ہم کوئی قوم موسیٰ نہیں ہے کہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام سے کہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے قوم عمالقہ سے جا کر لڑیے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم جنوں سے لڑ جائیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر کے اندر چھلانگیں لگا دیں، ہم آپ کے دائیں بائیں سے لڑیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، سامان ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن چلے گئے حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور میدان بدر سج گیا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ مٹھی بھر قوم، یہ تھوڑے سے لوگ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرے کعبے کو کوئی سجانے والا نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو اے ابو بکر، خوشخبری ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تو فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے پھر وہ کیا، صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو 2 گھوڑے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر دنیا نے تاریخ دیکھی سر، جو تاریخ اسلامی تاریخ ہے، اور دنیا کو پتہ ہے غزوہ بدر کا، اور اس واقعے کے بعد اس سن کر تھوڑا سا ہم جو کم عقل لوگ ہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ جیت جوش کی نہیں ہوش کی ہوتی ہے، جیت طاقت کی نہیں بلکہ جذبے کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس جذبہ حقیقی ہے اللہ کی راہ میں، آپ جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں، نیت کے ساتھ نکلتے ہیں، تو بے شک رب العالمین ہے اور غائب سے مدد کرنے والا ہے، اور بے شک ہم جو اتنے گنہگار لوگ ہیں وہ ہم پہ بھی اتنی رحمتیں برساتا ہے۔ تو سوچیں کہ جو اس کی راہ میں نکلیں گے ان کے لیے کیا ہوگا اور کیا درجات ہیں ان سب کا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے۔ سر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سیری 42۔ رمضان مہربان اللہ کا احسان، سیری 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست بلال قریشی۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں نا دوست، تو یہ دوستی پکی والی دوستی ہے جو اتنے سالوں سے اور بہت سالوں تک رہے گی۔ تو جب دوستی کی بات کر رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ آج ہم پاکستان اور آسٹریلیا کی دوستی کی بھی بات کریں گے جی، دا فرینڈ شپ بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا۔ اس حوالے سے دا پریزیڈنٹ آف پاک آسٹریلیا فرینڈ شپ مسٹر ارشد نسیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ بٹ صاحب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب خوش آمدید۔ اور ثاقب بھائی اور علی، عدنان اور عثمان بھی۔ تو یہ دوستی ہے، جو سب سے پیارا رشتہ ہے وہ دوستی ہے۔ اور پاکستان کے آسٹریلیا سے بٹ صاحب کیسی دوستی ہے؟ سب سے پہلے جی آپ کا بڑا شکریہ قریشی صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ پلیجر از آل مائن۔ پاکستان اور آسٹریلیا کی دوستی بہت پرانی ہے، لیکن یہ اسٹیبلش جو ہے وہ مشرف دور میں ہوئی۔ جب مشرف نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت یہ ریلیشن زیادہ اچھے ڈیولپ ہوئے، اور دونوں پاکستان اور آسٹریلیا کے ریلیشن عروج پہ گئے، اور اس حوالے سے آسٹریلیا اور پاکستان کے ریلیشن خاصے اچھے ابھی تک چل رہے ہیں، تب سے لے کر اب تک اٹس گوئنگ سموتھ، اور خاصی اس میں امپروومنٹ ہو رہی ہے ابھی۔ بٹ صاحب بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ بڑی دوستی لگا کہ ایک دم پیک پہ جا رہی ہے، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز حالات آئے کہ وہ وہیں رک گئی یا اس سے بھی کم ہو گئی۔ لیکن آسٹریلیا کے ساتھ بیکاز اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس دے یوز ٹو تھنک دیٹ امیریکا یوز ٹو بی دا لینڈ آف اپرچونیٹی اینڈ دے پریفرڈ کہ بھائی ہم یا یو کے جائیں، لیکن اس کے بعد اب آسٹریلیا کا بڑا نام ہے اس حوالے سے، اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جو پاکستانی جانے اصل میں یہی ہوا ہے کہ لائک آف اویئرنیس کی وجہ سے جو لوگوں میں پتہ معلومات نہیں تھی اور اویئرنیس نہیں تھی، اس وقت بھی جب امریکہ کے آپ کو لینڈ آف اپرچونیٹی کہتے تھے، جی جی اس وقت بھی آسٹریلیا لینڈ آف اپرچونیٹی تھی، چونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، پتہ نہیں تھا۔ اب لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے، معلوم ہوا ہے اور پتہ لگا ہے کہ امریکہ سے کئی گنا آسٹریلیا بہتر ہے۔ اور سر اگر بجٹ وائز بات کریں تو آسٹریلیا از مور ایکسپینسو دین امریکہ اور از دی سیم؟ امریکہ جو ہے نا وہ بالکل چیپ ہے، اتنا مہنگا نہیں ہے، لیکن امریکہ میں ارننگ جو ہے نا وہ مشکل ہے۔ اچھا، آسٹریلیا میں ارننگ آسان ہے، اور آپ کو زیادہ اپرچونٹی ہیں جابس کی،
ایک بندے کے لیے 5-5 6-6 جابس ہیں, صحیح, اور جب وہ جاب کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے خواہش کے مطابق اور اپنا ایجوکیشن کے مطابق وہ جاب لے سکتا ہے. صحیح, تو وہاں پہ جو وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور لیونگ سٹینڈرڈ بھی اچھا ہے امریکہ سے, انگلینڈ سے, اور اس وجہ سے جو ہے نا آسٹریلیا جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت وہ کامیابی کو. امریکہ میں کوئی بھی خاص طور پہ ہم پاکستانی دیسی جب جاتے ہیں تو ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ گرین کارڈ لے کر آئیں, تو اس طرح آسٹریلیا میں یلو کارڈ ہوتا ہے, کون سا کارڈ ہوتا ہے؟ آسٹریلیا میں ٹیم کے جو کلر کٹ کا کرکٹ کی جو ٹیم ہے وہ تو یلو ہی یلو ہے, اس لیے میں نے کہا شاید. جی جی, آسٹریلیا میں جی دنیا میں سب سے زیادہ آسان طریقے سے مائگریشن ہے, اچھا, اور دنیا میں آسان طریقے سے ٹورزم ہے, اچھا, اور بزنس نہایت ہی آسان ہے. زبردست, آسٹریلیا جو ایک سمپل آپ دیکھ لیں کہ وہ ہیون ہے ہیومن بین کے لیے. جتنے ہیومن بین ہیں نا دنیا میں, وہ کسی ریسزم اور ایسی نہیں, کسی کلر کے, کسی ریلیجن کے, کسی بھی سطح پہ وہ لوگ جو ہیں مسلمز ہاں نہیں, آپ کو وہاں پہ ویلکم کرتے ہیں, اور بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ہوم اپنے گھر رہ رہے ہیں. آپ کو کبھی بھی نہیں فیل. آپ امریکہ چلے جائیں, میں تو کئی بار امریکہ گیا ہوں تو خود پریشان ہو جاتا ہوں اور سکیئر فیل کرتا ہوں. امریکہ از کائنڈ آف اسکیری, اٹس ٹرو, نیو یارک اسپیشلی وہ ایسا ہے. تو بٹ سب پھر ایسے کرتے ہیں نا, ہم ایک پلان کرتے ہیں کہ ہم آسٹریلیا چلتے ہیں اور وہاں پہ ایک شو ریکارڈ کرتے ہیں, ایک روڈ شو ریکارڈ کریں گے, اور پھر وہ جو پاکستان اور آسٹریلیا کی دوستی ہے نا, وہاں پہ جو دیسی ہمارے جو ہیں ان کو بھی اور پھر آسٹریلینس کو بھی کر کے نا, تو وہ پھر ذرا دیکھیں گے کہ کیا کلچر اور کیسا وہاں پہ. کلچر وائز تو بہت ریچ ہے. اچھا, اور میں آپ کے اس جو آپ نے تجویز دی ہے اس پہ ایگری ہوں. آپ لوگ آئیں, ہم ایمبیسی کے تھرو, آسٹریلین گورنمنٹ کے تھرو آپ کا یہ سارا جو ہے نا ٹرپ آرگنائز کریں گے, اور وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. روزے میں بٹ صاحب نے کمٹ کر لیا مجھ سے, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, میں ویسے تو ویزا لگوا لیا آسٹریلیا کا. میں تو ویسے روزے کے بغیر بھی کوشش کرتا ہوں کہ جھوٹ مت بولوں. سر دیٹس ویری گڈ. اور سر ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت, مولانا صاحب بٹ صاحب نے جیسے ایک بات کی, ہم بریک میں بات کر رہے تھے اور گپ شپ ہو رہی تھی, تو میں ثاقب بھائی سے ایسی مذاق مستی کر رہا تھا, تو میں نے کہا آج کل مجھے نا معافی مانگنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے اور میں ہر کسی سے معافی مانگتا رہتا ہوں. تو بٹ صاحب نے کہا کہ میں تو آسٹریلیا میں بھی, کیسے آپ بتا رہے تھے کہ میں گاڑی سے نکل کے, میں گاڑی میں بیٹھوں تو یا اللہ بھی مجھے معاف کر دے, گاڑی سے اتروں تو یا اللہ بھی مجھے معاف کر دے. ہائے ہائے, خوبصورت ادا ہے, اور اللہ اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا عمل ہے. بالکل بالکل, اور بے شک وہ تو اداؤں پہ نوازتا ہے, اور آپ بڑی خوبصورت ادا ہے, یہ آپ کی معافی مانگتے ہیں ہم. تو جناب ہم بھی درخواست کریں گے ثاقب بھائی سے, ثاقب بھائی کچھ ایسی کلام کچھ اپنی آواز میں ہمیں سنا دیں کہ ہم اور قریب ہو جائیں. معاف کری تو مولا, معاف کری, معاف کری تو مولا, معاف کری, معاف کری تو مولا, معاف کری. نام عمل کماوا, نام فرض نبھاوا, پلے گن کوئی نہ جدو سوچا شرماوا. تیری ذات اچیری تے میں مٹیاں دی ٹیری, تیری ذات اچیری تے میں مٹیاں دی ٹیری. سنے عرض تو میری مولا, معاف کری تو مولا, معاف کری تو مولا. دل کری نا انصاف کری, بس معاف کری تو مولا, معاف کری. اللہ 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 اللہ, اللہ 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 اللہ, اللہ 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 اللہ. اینے دکھ نے کو دکھ نال مر جاواں میں, نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی در جاواں میں. اللہ اینے دکھ نے کو دکھ نال مر جاواں میں, نظر کرے تے ڈبدی ڈبدی در جاواں میں. کی کراں کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں, تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں. میرے چار
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफ करी चा साया बोल जो मंदरा बोली तू मैं बेहद डाडा ते मैं कखों बोली रमज़ान मेहरबान अल्लाह का एहसान सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल कुरैशी। जनाब थोड़ा थोड़ा बचपना जो है वो कभी कभी आ जाता है। रोज़े में जब रोज़ा ज़्यादा लग रहा होता है तो बंदा फिर ऐसी हरकतें ही करता है। तो बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं बाब होंगे जिनको रोज़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मुझे रोज़ा ज़्यादा लगने की वजह ये जो खुशबू मेरे किचन में आ रही है ना, ये वजह है एक्चुअली। तो जनाब हमारे साथ आज कौतम से नादरा जी जो है वो यहाँ पर है। नादरा बाजी इतनी ज़बरदस्त कोई चीज़ बना रही हैं कि खुशबू की वजह से जो है ना मेरा ज़रा रोज़ा मुझे लगना शुरू हो गया। नादरा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपको देख के हूँ। सेम हेयर, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज हमारे नाज़रीन जो सिटी 42 के जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और फॉलो करेंगे उनके लिए क्या बना रही हैं? आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन। बारबेक्यू चिकन बना रहे हैं। वैसे तो वो बारबेक्यू आपने दूसरा ही देखा होगा कि वो जी कोयले वगैरह दहका के, लेकिन आज हम ये जो बनेगा इसमें एंड पे हम कोयले का इसको स्टीम करेंगे। अच्छा, बारबेक्यू का और मेरा बड़ा गहरा रिलेशन है क्योंकि मुझे लोग बीक्यू कहते हैं और ये बारबेक्यू है, बस तो इसलिए मिलता जुलता है और मैं ज़रूर खाऊंगा। तो जनाब बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज चाहिए और फिर उसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जब ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के जब इसमें कलर आ जाएगा तो हम इसमें हम 1 बाय 1 जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे नमक डाल देंगे, मिर्चें हमने डालनी हैं, पिसी मिर्चें, फिर क्रश मिर्चें, फिर क्रश हमने ये ब्लैक पेपर डालनी है, फिर सफ़ेद ज़ीरा डालना है, साबुत धनिया क्रश डालना है। बिल्कुल जी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो आपको नादरा जी ने बताई हैं इंग्रेडिएंट्स, लेकिन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जब ये थोड़ा सा चिकन थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो फिर इसमें हम नेस्ले योगर्ट डालेंगे हम, जो कि आपको पता है कि हमारा बहुत ही जी मिल्क पैक योगर्ट आजकल तो बड़ी सी छाई हुई है। क्या बात है, मिल्क पैक योगर्ट इससे जरा बहुत ज़बरदस्त एक लुक आ जाती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, टेस्ट बड़ा अच्छा और इसकी थिकनेस और ये बहुत ही अच्छा है। ये हम यूज़ करेंगे। जब ये तैयार होने लग पड़ेगा, इसका ऑयल नज़र आ जाएगा, फिर हम इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। तो अब ये भी तो कहें ना कि बिलाल कितना अच्छा बच्चा है कि देखें इतना काम करता है किचन में। कुकिंग करवा रहे नहीं, इट्स अ प्लेजर कि जी हम कौतम से आप आई हैं और हम वेलकम भी करते हैं आपको। तो मैं चाहूँगा कि अगर देखें कि अब सूरत हाल बेहतर हो गई तो हम इस पर चिकन पुट इन कर सकते हैं या थोड़ा और हमें लाल करना है? थोड़ा सा और लाल नहीं करना, ब्राउन इसको सोते थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज हो जाए। यानी ब्राउन नहीं करना, ब्राउन से पहले ही करना, ब्राउन से पहले हम इसको डालेंगे और इसका फिर कलर खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बारबेक्यू चिकन एक्चुअली क्रीमी चिकन होता है। सही, इसमें हमने क्रीम भी ऐड करनी होती है नेस्ले की। और ये बाजी मुझे ये लग रहा है कि ये वो लीची तो नहीं है? इसके लिए ये हमने एक ड्रिंक तैयार करना है। अच्छा, मैंने कहा मैं उस वक्त से परेशान हो रहा था कि ये बारबेक्यू चिकन में हमने ये लीचियां भी डालनी है। नहीं, इसमें लीचियां नहीं डालेंगे। सामने पड़ी थी, मैंने कहा खजूर तक तो समझ आता है, वो तो कुछ और होगा। आपके लिए एक ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, लीची कोलाडा। इसके बारे में बताएंगे क्या क्या? इसके बारे में हम ये बताएंगे कि ये हम इसमें लीची लेंगे, लीची के साथ हमने कोकोनट मिल्क डाल के तो इसमें पेस्ट बना लेना है। जब इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो इसमें हमने मिल्क ऐड कर लेना है, जो आम दूध होता है कोई सा भी, वो ऐड करेंगे, शुगर डालेंगे और फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी और थोड़ी सी क्रीम, लिटिल बिट थोड़ी सी क्रीम डालेंगे और इसमें शुगर जो है, लीची का सिरप भी डालना है और शुगर भी। सिरप लाजमी डालना है जब ओरिजिनल लीची हम ग्राइंड कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअली उसका एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर सा आ जाता है। एक उसकी अगर हम इसमें इसका वो ड्रिंक नहीं डालेंगे तो ये थिक हो जाएगी और इसमें झाग झाग सी आ जाएगी, तो वो फिर सही तरीके से नहीं बनता। अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। ये मैंने प्याज गरम कर दिए हैं। ये अब हमने इसमें 500 ग्राम चिकन डाल दिया। ठीक है जी, जिसमें हमने 300 ग्राम हमने प्याज डाला था। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। ये और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्याज के साथ प्यार भी ज़रूर डाला करें, तो जो खाने वाला है उसको महसूस होगा कि आपने सिर्फ हाथों से नहीं दिल से बनाया उसके लिए। ये थोड़ी सी इसकी हीट हम तेज करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ एक्सपर्ट्स आर ऑन द फील्ड। यस यस, क्योंकि हीट का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है कि हमें इसको किस वक्त हमने मीडियम करनी है, किस वक्त इसको हमने लो करनी है, किस वक्त इसका हमने हाई फ्लेम करना है। आपने कहा हीट, लेकिन कुछ चिकन होते हैं जो होते हैं बड़े ढीठ, तो वो जितनी मर्जी आप कर लें हीट वो नहीं उन्होंने गलना होता। और मुझे खाने में ना कहीं पे भी जाऊँ, इवन मेरी बेगम भी जब बनाए तो मैं कहता हूँ अगर गोश्त सही गल गया है ना तो नंबर है, नहीं तो पूछी ही ना कि जी मैंने अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि गोश्त जो है ना वो गलना प्रॉपर चाहिए। अगर गोश्त गलना ना हो तो फिर हमारी गलना बात। अब हम इसमें डालते हैं नमक। ठीक है जी। थोड़ा सा हमने सॉल्ट ऐड कर लिया।
चलिए आ गया नमक। इसमें हमने बस इतना है, उनके और भी चीज़ें डलेंगी इसमें, तो वो फिर अब हम बस एक एक चीज़ डालेंगे और कुक करते जाएंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ नहीं पड़ते। स्वीट, हम कितने अच्छे हैं, चिकन पे इतना जुल्म नहीं करे, एकदम सारे लोड नहीं डाल रहे, पहले नमक डाला है, बिल्कुल, प्याज ये- डाला है, एक हाँ, एक करके हम सारी बिल्कुल, ये चीज़ें सारी डालेंगे। ये जरा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाए। बाजी घर में भी कुकिंग करती हैं आप? ज़बरदस्त कुकिंग करती हूँ घर में भी? सारी ज़िंदगी होगी कुकिंग करते क्या हुए। बात वैसे तो है। घर पे मैं क्लासेस भी लेती हूँ कुकिंग अच्छा, की। अच्छा। मॉर्निंग में स्टूडेंट्स हैं वो आती हैं अच्छा, कुकिंग के लिए, ज़बरदस्त। और बड़ा अच्छा जा रहा है, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाक अच्छा ही रखे। जायका चैनल से भी बट साहब आप करते हैं कुकिंग? ऑस्ट्रेलिया में हाँ कभी जी, कुकिंग मैं की है? बड़ा अच्छा कुक हूँ। अच्छा मेरी तो दावतें मशहूर हैं, लोग कहते हैं कि बट साहब आप कढ़ाई गोश्त बड़ा अच्छा बनाते हैं। सर पहले मैंने वीज़ा पक्का कराया था ऑस्ट्रेलिया का, मैं दावत भी पक्की करा रहा नहीं, हूँ। अब इधर आपको खाना खिलाएंगे जी। अच्छा नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया, सर मैं ऑस्ट्रेलिया, आप पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की बात कर रहे हैं हम। किसी मिर्च डाल दें। ठीक है जी, ठीक हो गया। मौलाना साहब आपने की है कभी कुकिंग? हाँ जी, सच रोटियों बताएं। के अलावा चावलों के अलावा सब कुछ बना लेते चावलों के अलावा सब बना लेते हैं। हैं? रोटी पकाने के और चावल पकाने के अलावा सब कुछ बना सालन यानी सारे, दाल सालन कीमा? स्टूडेंट लाइफ में जब अकेले रहते हैं तो खुद ही पकाते रहे, फिर एक्सपर्ट हो गए। सही सही सही। इसको अब ये थोड़ी सी देर के लिए नहीं, ये पकेगा। ठीक है, जब ये थोड़ा takes time। सा, हाँ, क्योंकि इसने गलना भी होता है। अच्छा जी, हमने तेल में प्याज गरम कर दिए, उसके बाद हमने तेल में प्याज हमने सौते किए। सौते किए जी, सौते किए, जागते हुए हमने सौते किए। अच्छा जी, उसके बाद हमने चिकन जो है वो उसमें डाल के, उसके बाद उसे थोड़ा सा कलर नमक बना डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और अभी नादा बाजी कह रही है कि थोड़ी सी इसको टाइम देना है हमने। पकने दे। बिल्कुल ठीक है। थोड़े से हम थोड़े से टमाटर भी ऐड कर रहे हैं ताकि ये भी साथ साथ। तो वो लोग जिनको सिर्फ अंडा बनाना आता है हमारे साकिब भाई की तरह, तो उनको क्या कहेंगे जी? आप भी ज़रा कुकिंग से, साकिब भाई अब तो देखिए 15 रोज़े से ज़्यादा हो गया, आधा रमज़ान आपने यहाँ कुकिंग देख ली है, आज 17वां रोज़ा है। प्रैक्टिस करूंगा ईद के बाद। आपको करनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वेरी गुड। ये हम ये डाल अच्छा जी, दें। अब हमने इसमें डाल दिए टमाटर। चार टमाटर डाले हैं हमने। 4 टमाटर, 500 kg में हमने 4 डाले हैं टमाटर। ठीक है। ये अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम एंड पे इसको ना यूज़ करेंगे। थोड़ा सा टमाटर हमने एंड पे लगाना होता है। ठीक है। ठीक है, अब हम इसको पकने देंगे। तो इसमें योगर्ट कब डालना है? एंड पे डालना है? अभी नहीं डालना, ये कुक हो जाए, थोड़े से इसके मसाले जो हैं ज़रा इसमें जज्ब हो जाए, फिर क्योंकि उसका एक फ्लेवर है ये नेशनल मिल्क पैक योगर्ट का, कि अगर हम इसको स्टार्ट में ही डाल देंगे ना तो इसका इतना अच्छा नहीं आता। या तो हम मैरिनेट करें इसको बहुत अच्छा, तो उस वक्त इसको यूज़ करते हैं, और या फिर ये थोड़ा सा कुक हो जाए फिर ऐड करते हैं। इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है अगर हमने स्टार्ट में ऐड कर दिया। ज़बरदस्त। और जनाब नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट जो है डिलीशियस है, परफेक्ट है फॉर द फैमिली। और बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी हेल्प करूँ? मैं कर लेती हूँ, चलिए कोई बात चलिए, नहीं। 1 2 3। और ये मिल्क पैक योगर्ट जो है ये जनाब, ये जा ये रहा है आगे कढ़ाई में, ये एथेरट, क्या बात है जनाब। अब मिल्क पैक योगर्ट जो है उसकी वजह से इसकी शक्ल, इसका टेस्ट, इसकी Texture खुशबू वगैरह सब बेहतरीन सब हो कुछ जाएगी। बेहतरीन। और ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि नादरा बाजी ने हमारे लिए बारबेक्यू चिकन कढ़ाई कैसी बनाई। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी 42। रमज़ान मेहरबान। रमज़ान मेहरबान, अल्लाह का एहसान। सिटी 42 की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बिलाल कुरैशी। और जनाब आज भी हमारी महफिल में बहुत ही मोतबर और बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट पाक ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप अरशद नसीम भट्ट साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ बहुत ही आला रिलीजियस स्कॉलर मौलाना ज़फ़र इकबाल नईमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे मुदस्सिर भाई मुदस्सिर हमदानी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मुदस्सिर भाई खुश आमदीद। आपके पसीने से मुझे लग रहा है कि गर्मी हो गई है बाहर। बाहर गर्मी नहीं है इतनी, अंदर ज़्यादा बाहर नहीं है, कुकिंग की वजह से ना। ये अंदर, ये दिल की गर्मी की बात हो रही है। दिल में नरमी होनी चाहिए, गर्मी नहीं। नरमी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। आपका एटमॉस्फेयर आज यहाँ जो नहीं सर आज जो है, अच्छा यानी आज आपने की डायरेक्ट ही कह आज दिया की बात कर रहा हूँ। यानी आपने डायरेक्ट ही लाइव ही कह दिया हमें। कोई बात नहीं भाईजान, आज बन रही है बारबेक्यू चिकन कढ़ाई, सो नो लड़ाई। अकबर, अल्लाह अकबर। यस तो रोज़ा अच्छा खुलने वाला हमारा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौलाना साहब आज इस्लामी तारीख का बहुत बड़ा दिन, मुसलमानों की जीत और मुसलमानों का दिन है, हमें उसको बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। ग़ज़वे बदर की बात करें, 17वां रोज़ा है, आपने बहुत अच्छे से बयान की सारी तफसील। मैं चाहूँगा थोड़ा मज़ीद उसमें इजाफ़ा करें हमारी तालीम में। हाँ जी, इसमें ग़ज़वा बदर में एक पैगाम है हमारे लिए कि अल्लाह करीम जो भी हमें हुक्म दे उसको मिन्नोआन कबूल करना चाहिए और उस पर अमल पैरा होना चाहिए। इसी में हमारी आखरत में निजात है। बेशक। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबाए किराम हैं उनमें पहला रमज़ान था। इससे पहले रोज़े उन्होंने इस तरह नहीं रखे थे।
اب روزوں میں ہے، گرمی ہے، عرب کا صحرا ہے، اور اللہ کا حکم اس میں یہ آ گیا ہے کہ اس میں جہاد کرنا ہے. اور یہ جہاد بھی پہلا تھا، پہلی لڑائی تھی کہ جس کے اندر ان کو جانا پڑا. اور پھر ان کے ہاتھوں میں سر و سامانی کا عالم ہے، ساز و سامان بھی نہیں ہے. تو اللہ کا حکم آ گیا تو انہوں نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے اور ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑ جائے. وہ چلے گئے. اور پھر جب وہ اللہ کے راستے میں اس طرح نکل پڑے تو پھر اللہ پاک نے ان کو بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. پھر اللہ پاک نے اپنی مدد بھیجی، بے شک فرشتوں اور کے ایسی ذریعے مدد اور بھیجی. بالکل اور ایسا اللہ پاک نے صورتحال کو بدلا کہ جو 1000 کا لشکر تھا، جو واپس جو گئے، جو بچ گئے 860 افراد جو بچ گئے واپس گئے، تو وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. عرب اصل میں جنگجو قوم ہے. بہادری اور شجاعت اور لڑنا اور اپنا جو حق ہے وہ وصول کرنا، اس پر چاہے جان چلی جائے تو وہ لڑ جاتے تھے. بالکل صحیح. لیکن جب ابو جہل کو اور عتبہ شیبہ ولید کو، امیہ بن خلف کو، بڑے بڑے اپنے سورماؤں کو جب مروا کے آ گئے تو واپس اپنے خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ شکر کرو ہم بچ کے آ گئے ہیں. اور مولانا صاحب تھوڑا سا اس بات سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں رمضان میں ہی پہلا غزوہ، پہلی جو جنگ تھی، اور مسلمانوں نے جس جذبے سے لڑی، اور ہم بھی ہر رمضان میں، بلکہ اس رمضان میں بھی ایک جنگ لڑ سکتے ہیں. اور وہ جنگ ہمیں جو لڑنی ہے وہ اپنے آپ سے لڑنی ہے، اپنے نفس سے لڑنی ہے. وہاں پہ جو جنگ تھی، جو صورتحال تھی، وہ کچھ اور تھی. یہاں پر ہم خود بڑے برے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان کا ہی دشمن بنا ہوا ہے. آپ کسی کو مارنے سے پہلے، کسی کو قتل کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے یہ کون ہے. یہ ہم میں سے ہی ایک ہے. کل کا واقعہ جو ہوا صابری صاحب کا، یقین کریں میں بتا نہیں سکتا کہ کیا، واقعی الفاظ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اتنا دکھ ہوا، اتنا شدید دکھ ہوا کہ وہ کس نے کیا؟ ہم میں سے کسی نے کیا. مسلمان کی جان لی ہے روزے کی حالت میں، اس کے لیے روزے کی حالت میں. بٹ صاحب پوری دنیا میں کرائمز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کرائم ریٹس ہیں، قتل و غارت ہوتی ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو ہیں رمضان کا اتنا احترام، پوری رمضان ٹرانسمیشنیں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں افطاری سے پہلے کسی کو اس طرح سریعام آ کے ڈھس گولی مار دی بھی نہیں کرتے جی، جس طرح کا واقعہ ہوا ہے. اور اس سے دیکھیں نا، پوری انسانیت کا قتل ہے ایک طرح کا. یہ جو سب انسانوں کے لیے وہ صابری صاحب قابل احترام تھے، اور ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو روحانیت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ہے. اور اس کا اثر جو ہے نا پوری دنیا میں پڑتا ہے. یہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے نا، اس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے. اور ہمیں نہیں پتہ کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، لیکن جس نے کیا اور جس وجہ سے کیا ہے، لعنت تو اس پر ایک تو سب سے پہلے. اور بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے. آپ نے جن بچوں کو یتیم کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ چھوٹ جائیں گے، آپ آزادی سے چلے جائیں گے؟ اللہ کی قسم بہت دکھ ہوا ہمیں، اور ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں. آج 1 بجے کراچی میں لیاقت آباد میں ان کا نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی. اللہ مغفرت کرے، درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو، فیملی کو سب کچھ صبر دے. بس دعا ہی کر سکتے ہیں جی، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. دیکھتے ہیں سٹی 42. رمضان مہربان، اللہ کا احسان. سٹی 42 اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب بہت ہی زبردست مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں. ہم غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں بہت ہی تفصیل سے مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب نے بتایا. اور آج 70واں روزہ ہے، غزوہ بدر کا دن ہے. تو اسلامی تاریخ میں آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے اور بہت اعلیٰ دن ہے مسلمانوں کے حق میں اور مسلمانوں کے لیے. جناب دوستی کی بھی ہم نے بڑی بات کی آج، کیونکہ پریزیڈنٹ پاک آسٹریلیا فرینڈشپ ارشد نسیم بٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. تو ایک بار مولانا صاحب اور بٹ صاحب آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دوست، میرے بڑے فیوریٹ مدثر حمدانی صاحب، سر السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں سر؟ بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاک آسٹریلیا فرینڈشپ، تو اس عہدے پر اگر آپ ہیں تو یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز یو آر پریزنٹنگ اوور آل دا پاکستان's نیشن. ہم سب کا ریپرزینٹ کر رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ اینڈ ٹو آسٹریلیا. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک دس ریسپانسبلٹی؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. چونکہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور پاکستان کے حوالے سے میرے جذبات زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کوئی کام کریں اور پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہے نا اس طرف لائیں کہ وہ
صحیح طریقے سے آسٹریلیا میں جائیں. اور اس میں کافی مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نیت اور جذبے سے چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیومر کام ہے یہ. کبھی آپ ادھر بیٹھے ہیں، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، جو بھی میٹنگ سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتے ہیں، اس میں جا کے آپ نے بتانا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ کو پرابلم کرتی ہے اس کے بارے میں آپ نے سلوشن حل نکالنے ہوتے ہیں. یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹیم بھی ہے، اور ہم اس پہ کافی سطح پہ کام کر رہے ہیں. جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ ٹریول میں ہوتی ہے. ٹریول کو میں زیادہ اوائڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہی کام ہو جائے اور بائی روڈ ہی ہم چلے جائیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. اور اس میں And how long you been into this? I mean, کب سے آپ کی پاک آسٹریلیا فرینڈشپ؟ میں جی اپنا 3 بار منتخب ہوا ہوں پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کا صدر، اور میرا خیال ہے اراؤنڈ 9 ایئر سے میں 9 سال اس کا صدر ہوں. اور اس کے لیے جو ہماری ٹیم ہے وہ میرے ساتھ ہے، اس میں کافی لوگ کام کرتے ہیں. تو جب پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہو رہا ہوتا ہے کس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ میں تو جی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ نا آسٹریلینز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں. لیکن آسٹریلین بڑے اوپن مائنڈ ہیں قریشی صاحب. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی ہے، لیکن آسٹریلین سٹیزن ہونے کے باوجود بھی وہ مائنڈ نہیں کرتے، اور وہ بڑے ان کے اوپن ہارٹ اور اوپن مائنڈ لوگ ہیں. پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ انسانوں کی بہتری کے لیے کون سا عمل کیا جائے. اور میرے خیال سے تو اب جس طرح میں اکثر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ قریشی ہیں، آپ سید ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کیا نہیں، تو میں ایک ہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار میں مسلمان ہوں، اللہ اور رسول کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، اور میرا جو ہے مذہب بھی شاید انسانیت ہے. انسانیت اٹ سیلف ایک مذہب ہے. آئی مین اللہ تعالیٰ بھی رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے صرف. تو جو ہم سب کسی کو برا بھلا شیعہ سنی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو اس لیے کوشش کریں کہ پیار، محبت، دوستی، اور سب سے پیارا رشتہ جو جس طرح ابھی بٹ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، تو یہ دوستی اور یہ فرینڈشپ جو ہے نا، یہ انسانوں کی انسانوں سے ہونی چاہیے. ڈزنٹ میٹر ویئر یو فرام، ویئر یو کیم فرام، ڈزنٹ میٹر. تو مولانا صاحب آپ کی اجازت سے، بٹ صاحب آپ کی اجازت سے، میں مدثر بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، تو آپ میں کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں آج. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کہ نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کہ نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ و علی، حسن اور پھر حسین، فاطمہ و علی، علی علی علی، فاطمہ و علی، حسن اور پھر حسین، فاطمہ و علی، حسن اور پھر حسین. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے
کہ کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور جو کل واقعہ ہوا اس حوالے سے یہ شعر کہ موت کا وقت ہو آپ ہوں سامنے، موت کا وقت ہو آپ ہوں سامنے، موت کا وقت ہو آپ ہوں سامنے، تو اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے۔ رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشد نسیم بٹ صاحب، پریزیڈنٹ پاک آسٹریلیا فرینڈشپ، مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب بہت ہی اعلیٰ ریلیجیس اسکالر ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے مدثر حمدانی صاحب۔ مدثر بھائی آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سو دس از دا فائنل پارٹ آف آر ٹرانسمیشن، سو آئی وانٹ کہ پاکستان اور آسٹریلیا کی دوستی کے نام اور دوستی کے حوالے سے یہاں جتنے بھی پاکستانی ہیں، آسٹریلیا کی طرف سے کوئی پیغام ان کے لیے اگر ہو تاکہ ان کی فرینڈشپ جو ہے مین ٹو مین ذرا زیادہ ایک فیلنگ ہو، تو آسٹریلیا کی طرف سے کچھ فیلنگس جو بتائیں ہمیں پاکستانیوں کے لیے وہ کیا رکھتے ہیں، تو پیغام بھی ہو جائے گا آپ کا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ آسٹریلیا کے رہنے والے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں پرامن حالات ہوں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ زیادہ اگریسونیس جو ہے نا، جس کو ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں یا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان میں وہ ماحول پیدا کرنا ہوگا جس ماحول کے تحت ایک اویئرنیس پیدا ہو کہ جتنے آپ کے جذبات اور احساسات ہیں اور خیالات ہیں اس کو آپ دوسروں پہ ٹھوسنے کی یو مسٹ ہیو فیسڈ اے لاٹ آف ٹربل ان ٹرمز کہ لوگ آپ سے کہتے ہوں گے یار تمہارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کیسے یہ وہ، جو انٹرنیشنلی ایک گلوبلی ہمارا ایک وہ بن گیا ہے پہچان، لیکن وقت موقع مینس ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم زیادہ اس تفصیل پہ بات نہیں کر سکیں گے اس چیز پر، لیکن پھر بھی پاکستان ایک اچھی نیشن ہے، ایک اچھا ملک ہے، پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں جی، جو پاکستان جن حالات سے گزرا ہے، جن مراحل سے گزرا ہے، اور جو گلوبل صورتحال ہے اس میں پاکستان بہت زیادہ ترقی بھی کر رہا ہے، بے شک اور پاکستان کے لوگوں میں یقین جانے کہ بہت زیادہ قوت برداشت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تمام مشکل حالات کے باوجود بھی اتنے خوفناک حالات، اور اس کے ساتھ جو اب گلوبل دیکھ لیں کہ انڈیا اور افغانستان ماشاءاللہ جی پاکستان کس سے کم نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ بھی کچھ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین سے، سٹی 42 کے دیکھنے والوں کو۔ ابھی آج ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی ہے، اور رمضان کریم کا جو ہے وہ 17واں روزہ ہے، جی مولانا، تو اس حوالے سے اہم پیغام یہ ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم اس کے فرائض بھی ادا کریں جتنا ہم سے ہو سکے، اور مشکل سے مشکل حالات بھی ہوں تو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھیں، آمین، اور اللہ کی ذات میں بھروسہ رکھیں، تو اللہ اگر خوش رہا تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے نیچے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہمیشہ تمہیں ہی غالب رکھوں گا میں اگر تم مومن رہے تو۔ جب ہم مومن رہیں گے تو پھر ہمارا ہی غلبہ ہے دنیا میں، اور اگر ہم اللہ کے نہ رہے تو پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ بہت خوب بہت خوب مولانا صاحب آپ نے کہا، اور مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے اللہ کو منا لیں، اور اللہ کو منانا بڑا آسان ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، انصاف کریں، پیار محبت کریں۔ بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا، مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم مدثر بھائی انشاءاللہ کل پھر ساتھ ہوں گے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد، دیکھتے رہیے سٹی 42۔ رمضان مہربان اللہ کا احسان سٹی 42 کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خیر سے آج 17واں روزہ جو وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، افطاری ہونے والی ہے، اور ہم کچن میں آ گئے ہیں، اور کچن میں ایکچولی کوتھم سے ہمارے ساتھ جناب نادرا جی یہاں پہ آئی ہیں۔ نادرا باجی سیریسلی ٹیلنگ یو اتنی زبردست پریزنٹیشن ہے کہ دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا، اور اب کھا کے یقیناً پیٹ بھی خوش ہو جائے گا۔
ज़बरदस्त, वेल डन, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया और बहुत कम टाइम में इतने अच्छे तरीके से बना कर प्रेजेंटेशन। मैं चाहूँगा एक मतलब क्विकली रेसिपी बता दें हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों को। डेट बॉल की बता देती हूँ मैं जी बिस्मिल्लाह। कि ये डेट बॉल्स इस तरह से हैं कि हमने सॉफ्ट वाली खजूरें ले ली, उसके जितने भी बीज थे हमने निकाल लिए। बीज निकालने के बाद हमने उसमें शहद डाल दिया थोड़ा सा, और जो मिक्स नट्स हैं जिसमें पिस्ताशियो है और बादाम है और कैश्यू, यम्मी। यानी उनको सबको करके थोड़ा सा ग्राइंड करके और उसमें मिक्स कर दी और उसके बॉल बना लिए और उसको कोटिंग कर दी हमने कोकोनट। बनाया कैसे है ये नादर बाजी ने आपको बताया, खाते कैसे मैं आपको इफ्तारी के बाद खा के दिखाऊंगा। उसके अलावा ये मैंने बारबेक्यू चिकन बनाया जो मैं आपको पहले बता रही थी कि हमने किस तरह से इसका प्रोसेस मैं बता देती हूँ अगेन, कि हमने प्याज को सौते किया थोड़े से ऑयल में और उसके बाद चिकन को हमने कलर दे दिया। जब चिकन को कलर आ गया तो उसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर ऐड करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, यानी जितनी भी मिर्चें, सफ़ेद, काली, ग्रीन, रेड, तब जाके बारबेक्यू। फिर ये सारा क्योंकि चटखारेदार है ना, ज़रा ज़बरदस्त। और आज मुझे इफ्तारी का ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है इसलिए क्योंकि आई रियली बिलीव इट विल बी सो गुड। और जनाब वैसे होता है, हाँ जी ड्रिंक भी बता दें, छतरी वाला ड्रिंक कि ये हमने छतरी वाला ये लीची कुलाड़ा तैयार किया है। हाँ वो जो लीची मैं समझ रहा था कि हम बारबेक्यू में डालने लगे, बारबेक्यू में डाला, ये हमने इसका ड्रिंक तैयार किया। लीची का गुदा निकाल लिया, उसमें हमने कोकोनट मिल्क डाला, दूसरा प्लेन मिल्क डाला और लीची का जूस भी डाला, चीनी डाल के और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। ये एक ही ग्लास बनाया आपने? नहीं हमने पूरा जग बनाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, एक ग्लास तो मैं पी जाऊंगा, बाकी सारे उन्होंने मिलना है। हमने पूरा जग तैयार किया, इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया, जबरदस्त पिंक शेड सा आ गया इसमें तो, और बर्फ डाल के इसको हमने थैंक यू भाई जी। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी और इफ्तारी की तैयारी करें, चलें टीवी बंद करें, चलें जी, ओके जी, मिलते हैं, बाय बाय। सिटी 42 देखते रहिए।